بعض لوگ حج یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور جب واپسی پہ ان سے بعض لوگوں سے ملاقات پہ یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے وہاں نماز پڑھی اور کس طریقے سے وہاں کا لوگوں کا دین کے تعلق سے کیا لگاؤ ہے، تعلق ہے، تو بڑی خوبیاں بیان کرتے ہیں کہ کثرت سے لوگ وہاں قرآن پڑھتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں اور دینی ایک ماحول ہے پوری۔ لیکن اس کے ساتھ وہ بات یہ ذکر کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہمارے علماء ہمیں تلقین کرتے تھے کہ اس کی ہم نے پیروی کی کہ وہاں جاتے تھے، چونکہ اب وہاں دھر پکڑ زیادہ ہونے لگی ہے جماعت کے ترک پہ، وہاں عملہ موجود رہتے ہیں جو نگرانی کرتے ہیں، تو نماز میں تو شامل ہو جاتے ہیں، نماز کی نیت نہیں کرتے ہیں، صرف وہ ایک رسم دکھاوے کی وہ ادا کرتے ہیں، اس میں شامل ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد نماز مکمل جب ہو جاتی ہے وہاں کی تو اپنی نماز دہراتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ ایک طرح کا مکر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس طریقے سے شامل ہوا جائے، تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، دکھاوے کی طرح کے طور پہ اور مکر کے طور پہ جماعت میں شامل ہونا، اس پر فقہ میں پوری بحث موجود ہے، ایک تفصیلی بحث ہے، لیکن خلاصہ یہی ہے کہ جہاں پر کفار مجبور کریں آپ کو، کفار آپ کو مجبور کریں، تو اب ان کی اپنی جان و مال کی حفاظت کے ڈر سے اگر کوئی ایسا کر لیا، کسی کافر کے پیچھے پڑ لیا تو صحیح ہے، لیکن یہ مسئلہ کفار کے بارے میں ہے۔ اور اہل بدعت کو اگر آپ کافر سمجھ رہے ہیں تو سب سے پہلا مسئلہ یہی ہے کہ آپ برضا اور رغبت کیوں نہیں نماز پڑھ رہے ہیں؟ آپ بھاگنا کیوں، نفاق چاہتے کیوں ہیں؟ جبکہ ہمارے پوری امت نے، پورے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اہل بدعت کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ اگر آپ سعودی گورنمنٹ کو اہل بدعت بھی مان رہے ہیں تو آپ کو اس نفاق کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ تو اس کی وجہ وہی میں نے بتایا کہ یہ غلو فی التکفیر ہے، کہیں نہ کہیں ہمارے یہاں، ہمارے معاشرے میں تکفیری ذہن اس قدر بڑھ گیا ہے کہ آپ روافض کی طرح، خوارج کی طرح اور معتزلہ کی طرح اپنے حلقے کے باہر کے لوگوں کو آپ کافر سمجھنے لگے ہیں۔ یہ مبتدعین کی، یہ بدعتیوں کی فکر ہے جو اہل سنت میں سرایت کر گئی ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو اہل سنت کے وتیرے اور اہل سنت کے اصول کے مطابق مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ جا کے پڑھیں، وہاں پہ جماعت ترک نہ کریں۔ اور جہاں تک مجبوری والی بات ہے تو مجبوری یہ صرف کفار کے حوالے سے ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ تو بس ایک مسئلہ کہنے کا ہو گیا، ورنہ کوئی کافر آپ کو مار کے نماز کیوں پڑھوائے گا؟ کوئی ایسا بھی کافر ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان میں اور کفر میں خط فاصل نماز ہے، تو جو لوگ نماز پڑھنے والے ہوں، نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو اسی کو امتیاز بتائے، خط امتیاز ایمان اور کفر کے بیچ میں، تو ظاہری طور پہ ایمان کا جو ثبوت ہونا چاہیے، اقامت الصلاۃ وہ موجود ہے، آپ کیسے کافر کہہ سکتے ہیں؟ یہ بدعتیوں کا ذہن ہے جو اہل سنت میں سرایت کر گیا ہے، ورنہ فقہ کا، علم کا، اہل سنت کا ذخیرہ علمی اس سے خالی ہے کہ آپ بدعتیوں کے پیچھے نماز بالکل کسی صورت میں نہ پڑھیں، جمعہ ترک کریں، جماعت ترک کریں، عید ترک کریں یا منافقت کریں، یہ سب بدعتیوں کی فکر ہے جو کہیں نہ کہیں کسی بیک ڈور سے ہمارے گھروں میں، ہمارے حلقے میں سرایت کر گیا ہے، یا تو نادانی کی وجہ سے یا تشدد کی وجہ سے یا جو بھی اس کی وجہ ہو۔